رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی سورۃ النساء سے ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر کیا کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیشہ مرد و زن کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن حتمی فیصلے کرنے کے حوالے سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مردوں کی واہبی فضیلت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں اس آیت کا بھی نزول ہوا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو دعوت پر مدعو کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نشے کی وجہ سے آپ کوئی لفظ پڑھنا بھول گئے جس سے آیت کے معنی بالکل بدل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مذکورہ آیت کا نزول فرمایا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گیری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں ہر قسم کی امانتیں، چاہے اللہ کی ہوں یا بندوں کی، شامل ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود امین کہتے تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، جن کو لوٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے صاحب اختیار یا علم والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ایمان لائے تھے، اس لیے ہم جلدی نہیں کریں گے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم وقت قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور ان کے مصالح کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات مانتا ہے۔ اسی طرح اس بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ رب العزت نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے تو اللہ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے تو نماز کو بروقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ اگر لوگ رب کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔